تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ تقریباً چند لیکچر کے اندر اسم کے جو 4 پہلو تھے ان کو ہم نے پڑھا تھا۔ 4 پہلو جو ہم نے شروع کیے تھے ان میں 3 پہلو پڑھ لیے تھے۔ چوتھا پہلو اسم کی جو وسعت کے اعتبار سے تقسیم تھی وہ ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ انشاءاللہ آج کے ہم لیکچر میں وہ تقسیم پڑھیں گے۔ تو اسم کی وسعت کے اعتبار سے 2 قسمیں۔ وسعت کہتے ہیں وسیع، کھلا ہونا کسی چیز کا، کسی چیز کا وسیع ہونا، یعنی اس میں بہت سی چیزیں، بہت سے افراد سما سکتے ہیں۔ اور وسعت کے مقابلے میں، وسیع کے مقابلے میں ضیق، تنگی، یعنی وہ چیز جس میں کم چیز سما سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو وسعت کے اعتبار سے یعنی اسم میں کتنے افراد شامل ہو رہے ہیں اور کتنے نہیں ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ کامن ناؤن جسے کہتے ہیں اس میں نکرہ، پراپر ناؤن جسے کہتے ہیں اس میں معرفہ۔ اس میں نکرہ سب سے پہلے آپ سمجھیں ایسا اسم جو عام شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولا جاتا، کوئی بھی، یعنی آپ کے سامنے اسم آ جائے، اس سے کوئی بھی شخص مراد ہو، کوئی بھی جگہ مراد ہو، کوئی بھی چیز اس سے مراد ہو، ایسے اسم کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک اسم آتا ہے قلم، قلم۔ اب دیکھیں کوئی سا بھی قلم مراد ہے، اسے کوئی متعین قلم مراد نہیں ہے۔ رجل، کوئی سا بھی بندہ مراد ہے، اسے کوئی سا بھی مرد مراد ہے۔ ٹھیک ہے، امرأۃ، کوئی سی بھی عورت مراد ہے۔ کتاب، ٹھیک ہے، کتاب، کوئی سی بھی کتاب اس سے مراد ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسم معرفہ جو ہے، ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایسے اسم کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے، ایسے اسم کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں اسم معرفہ کی پہچان کے لیے چند علامات ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم معرفہ کی پہچان کے لیے کیا ہے؟ چند علامات ہیں۔ ان علامات کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ علامت اگر پائی جا رہی ہے تو یہ اسم معرفہ ہے، اگر وہ علامت نہیں پائی جا رہی ہے تو کیا ہے؟ وہ اسم نکرہ ہے۔ پہلی علامت ان میں کیا ہے؟ جو علامات معرفہ ہیں، علامات معرفہ، یا انہیں معرفہ کی اقسام بھی کہا جاتا ہے، معرفہ کی اقسام، معرفہ کی اقسام بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں معرفہ کی 6 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 6 اقسام۔ پہلا ہم آتے ہیں اسم علم۔ علم کہا جاتا ہے نام کو، یعنی کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا جو ذاتی نام ہوتا ہے اسے اسم علم کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں محمد، کسی ہستی کا نام ہے۔ مکہ، مکہ کسی ایک مقدس جگہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن ایک خاص کتاب کا نام ہے۔ تو یہ تمام کے تمام یہ علم ہے۔ ہمارے جتنے بھی نام ہو گئے یہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں؟ علم میں آ گئے۔ تو یہ اسم معرفہ کیوں ہے؟ اسم معرفہ کی 6 اقسام میں سے پہلی قسم اسم علم ان میں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معرفہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر جو ہے معرف باللام اسم، معرف باللام، یعنی وہ اسم جس پر الف لام داخل ہوتا، چاہے اس میں نکرہ ہو لیکن جب اس پر الف لام داخل ہو گیا تو وہ کیا بن جائے گی؟ معرفہ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، رجل پہلے کیا تھا؟ نکرہ تھا نا، لیکن اس پر ہم نے
الف لام داخل کیا تو یہ معرفہ بن گیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب الف لام داخل ہو گیا تو پھر تنوین آخر میں نہیں رہتی ہے، یا الف لام رہے گا یا تنوین رہے گا۔ اگر الف لام ہے تو تنوین نہیں آ سکتی، اگر تنوین ہے تو الف لام نہیں آ سکتا ہے۔ تو رجل تھا، الرجل، الرجل معرف باللام، القلم، الشجرۃ درخت، متعین درخت، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں جتنے بھی کنٹریوں کے نام ہوتے ہیں یا سٹیز کے نام ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اسم علم میں آتے ہیں، اور اسم علم کے اوپر الف لام بھی داخل نہیں ہوتا ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ اسم علم یعنی جو نام ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے، الف لام داخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، اسکنو، میں رہتا ہوں، فی اسلام آباد، تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں فی الاسلام آباد، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ فی الکراچی، فی البشاور، فی بشاور، یا اسکنو فی حسن ابدال، اب اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ فی الحسن ابدال، یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ فی حسن ابدال، فی پاکستان، سارا کا سارا۔ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ یہ ہم نے تقسیم پہلے اسی وجہ سے پڑھی تھی کہ جب ہم بعد میں اسم کے چوتھے پہلو میں ہم جائیں تو وہاں پر ان کا نام لیں تو ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ جائے۔ تو اسم اشارہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اسم اشارہ جتنے کے بھی ہیں سارے کے سارے کیا ہیں، وہ معرفہ میں آتے ہیں، نکرہ میں نہیں آتے ہیں۔ اسم اشارہ کے پھر آگے جتنی بھی اقسام ہیں، اسم اشارہ قریب بعید سارے کے سارے آتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اسم موصول، اسم موصول، الذی، اللذان، اللتین وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کیا ہیں، معرفہ کی اقسام میں سے آتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اسم ضمیر، اسم ضمیر یہ بھی کیا آتا ہے، اس میں کس میں آتا ہے، اس میں معرفہ کی اقسام میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں نمبر پر اسم ندا، اسم ندا، چھٹے نمبر پر بلکہ اسم ندا، یا رجل، یا زیدو، ٹھیک ہے، یا ولدو وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اسم منادا ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، اس میں معرفہ کی اقسام۔ تو آپ کے سامنے کوئی بھی اسم آ جاتا ہے، آپ نے دیکھنا ہے اس میں عالم میں سے معرف باللام ہے یا نہیں ہے، اس میں اشارہ میں سے ہے یا نہیں ہے، اس میں موصول میں سے ہے یا نہیں ہے، اس میں ضمیر میں سے ہے یا نہیں، اس میں ندا میں سے ہے یا نہیں۔ اگر ان 6 میں سے نہیں ہے تو اس کو اس میں نکرہ کی کیٹیگری میں ڈال دیں، اگر ان 6 میں سے ہے تو اسے اس میں معرفہ کی کیٹیگری میں ڈال دیں۔ بہت ہی آسان ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، قرآن مجید کو کھولنا ہے، اس میں معرفہ نکرہ کی آپ نے خود پہچان اس کی کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔